السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت زیادہ معذرت، آج کا لائیو سیشن نیٹ ورکس کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا۔ دیٹس وائی میں نے سوچا کہ صرف 2-3 منٹ کی جو ہے وہ سورہ قریش کی تفسیر ہے، تو میں ویڈیو بنا کے اس کو اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ اچھا جی، کل جو ہے وہ ہم نے سورہ ماعون کی جو ہے وہ ریفلیکشنز کو دیکھا تھا۔ آج ہم سورہ قریش کی جو ہے وہ پوائنٹس کو دیکھیں گے۔ سورہ قریش جو ہے وہ مکی سورہ ہے، اور سورہ قریش کے ترجمے سے پہلے میں اس کے ایک حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کری ہے کہ 7 فضیلتیں ایسی ہیں جو قریش والوں کو بخشی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ پاک نے قریشیوں کو 7 فضیلتیں دی ہیں۔ ایک ان میں سے فضیلت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو ہے وہ نبی بنا کے بھیجے گئے۔ دوسرا یہ کہ نبوت ان میں سے ہے، اور تیسری یہ فضیلت کہ بیت اللہ کے جو ہے وہ قریش پاسباں ہیں، اور چوتھی یہ کہ زمزم جو ہے وہ ان کے وہ ساقی ہیں جو ہے وہ قریش کے لوگ، اور پانچویں فضیلت یہ کہ اللہ نے انہیں جو ہے وہ ہاتھی والوں پہ غالب کیا۔ اب ہاتھی والے کون، یہ ہم سورہ فیل کے واقعہ دیکھیں گے، سورہ فیل کے آیات میں۔ چھٹا یہ کہ قریش والوں کو جو ہے وہ 10 سال تک اللہ پاک نے کی عبادت کا موقع عبادت کی، جبکہ اور کوئی عبادت خدا نہ کرتا تھا اس وقت۔ اور ساتویں یہ کہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ نازلی جو کہ سورہ قریش ہے۔ سورہ قریش جو ہے وہ اس کے اگر ہم ترجموں کو دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے، اور اس کا لیسن اس ترجمے سے ہمیں تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش والوں کی فضیلتیں بیان کر کے ان پہ انعامات کا ذکر کر کے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ پاک بڑا ہی غفور و رحیم ہے۔ جب اللہ پاک نے ان کو اتنی فضیلتیں دی تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں اللہ پاک نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ سورہ قریش کا جو ہے وہ ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتے ہیں سورہ قریش میں کہ آیت نمبر پہلی میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مانوس کیا قریش والوں کو، اللہ تعالیٰ نے واسطے الفت دلائی قریش کی۔ آیت نمبر دوسری میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مانوس کیا قریش والوں کو جو ہے وہ بڑھ چڑھ گرمی اور سردی کے موسم سے، بس پھر ان کو چاہیے کہ وہ اس پروردگار کی عبادت کریں جو کہ رب ہے اس گھر کا، یعنی بیت اللہ کا، جس کے قریش پاسباں ہیں، جس رب نے انہیں کھلایا ہے بھوک میں، اور جس رب نے انہیں امن دیا ہے جو ہے وہ ڈر سے۔ تو قریش والوں کو اللہ پاک یہاں پہ انعامات کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے قریش پہ انعامات کیے، جو انعامات ہم حدیث سے دیکھ کر آئے کہ اللہ پاک نے انہیں اپنے گھر کا پاسباں بنایا، اللہ پاک نے جو ہے وہ قریش والوں کو بھوک میں کھانا کھلایا، ان کو ڈر سے نجات دی، اللہ پاک نے جو ہے وہ انہیں سردی اور گرمی میں جو ہے وہ ان کو مانوس کیا، اور اللہ پاک نے ان کو فضیلت بخشی دوسری قوموں پر بھی۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے انہیں کیا کیا کہ اللہ پاک نے جو ان پہ انعامات کیے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، جس گھر کے وہ پاسباں ہیں اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اور کسی کی عبادت نہ کریں، کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں اللہ پاک سے۔ قریش والوں پہ جو ہے وہ اللہ پاک نے جو ہے وہ انعامات کیے۔ اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ سورہ فیل میں ہم دیکھیں گے کہ ہاتھی والوں پر اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ فضیلت بخشی، ان پہ فتح نصیب کی اللہ پاک نے ان کو۔ اور یہاں پر جو آیت نمبر پہلی میں آتا ہے لِإِلاف، تو یہاں کا جو لام ہے نا اس کا پہلا، اس میں امام ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لام جو ہے یہ تعجب کا لام ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ تعجب کی بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ بڑی ہی تعجب کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قریش والوں کو فضیلت بخشی، اور کس طرح سے اللہ پاک نے قریش والوں کو مانوس کیا اور ان کو رغبت دلائی۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ پاک یہاں پہ مسلمانوں کو یہاں پہ تعجب دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہ یہاں پہ ایسا فرمایا جا رہا ہے کہ تم قریشیوں کے اس اجتماع اور الفت پر تعجب کرو کہ اللہ پاک نے انہیں کیسی جو ہے وہ بھاری نعمتوں سے عطا کیا۔ انہیں چاہیے کہ اس نعمت کی شکر کے طور پہ وہ اللہ پاک کی عبادت کریں، اور اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اللہ پاک کے ساتھ کسی اور کو نہ ٹھہرائیں، کیونکہ یہ حق صرف اس رب کا ہی ہے جس رب نے ان پر انعامات کیے ہیں۔
آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیت نمبر دوسری میں جو ہے وہ یہاں پہ موسموں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ پاک نے انہیں مانوس کیا، وہ اس حوالے سے کہ جو قریش تھے وہ جو ہے وہ تجارت کیا کرتے تھے، تو کافی ایسے بعض علاقے ہوتے تھے جہاں پہ شدید گرمی ہوتی تھی، اور بعض ایسے علاقے ہوتے تھے جہاں پہ بڑی سردی ہوتی تھی، تو اللہ پاک نے ان کی تجارت میں اتنا جو ہے وہ ان کے تجارت میں برکت اور وسیع کی کہ اللہ پاک نے ان کے موسموں میں بھی ان کو امن میں رکھا اور ان کو جو ہے وہ مانوس فرمایا۔ اور آیت نمبر جو ہے وہ تیسری میں تو کھلا بیان ہے کہ اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ بیت اللہ کا پاسباں بنایا تھا، تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رب کی عبادت کریں وہ لوگ کہ جس رب نے ان کو بھوک میں ان کو کھلایا اور ان کو امن میں رکھا۔ اب امن میں اس حوالے سے کہ یہ سورہ فیل کا جب ہم واقعہ پڑھیں گے تو یہ آیت کا ہمیں کلیئر سمجھ آئے گا کہ اللہ پاک نے قریش والوں کو امن میں رکھا، کیونکہ یہ جو شہر تھا یہ ایسا شہر تھا جہاں لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگ خوف کے مارے رہا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے جو ہے وہ قریش والوں کے لیے اتنی پرامن اس جگہ کو بنا دیا، اتنا جو ہے وہ ان کے لیے امن قائم کر دیا کہ وہ چین سے رہنے لگے اور ہر طرف ان کی عزت ہونے لگی، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے گھر کے پاسباں تھے۔ اللہ نے ان کو سب سے بڑی جو ہے وہ فضیلت یہ بخشی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے سے تھے، نبوت ان کے قبیلے پہ جو ہے وہ ان سے ختم ہوئی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت سے بخشا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ہمارے لیے یہ لیسن بنتا ہے کہ جہاں جو میں نے آپ کو بتایا کہ امام ابن جریر نے فرمایا کہ پہلی آیت میں جو لام ہے وہ تعجب کا ہے، یعنی یہ آیت ہمارے لیے یہ سبق دیتی ہے ہمیں کہ ہمیں تعجب کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ فضیلتیں جو اللہ پاک نے قریش والوں کو بخشی، ان فضیلتوں میں کچھ فضیلتیں اللہ پاک نے ہمیں بغیر کسی جو ہے وہ چیز کے کر دی ہیں، کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ پاک ہمیں آج دیکھیں، آج ہمیں اللہ پاک کھلاتے ہیں، ہم بھوکے نہیں سوتے، ورنہ کتنے لوگ ہیں ایسے جو بھوک کے مارے جو ہے وہ مر جاتے ہیں، بھوک کے مارے سو جایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ امن میں رکھا ہے۔ آپ دیکھیں فلسطین میں، دیکھیں قرآن میں دیکھیں کتنی جنگیں ہیں کہ وہ امن سے نہیں رہ سکتے۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ پاک کا کہ اللہ نے ہمیں خوف سے آزادی دی ہے، اللہ پاک نے ہمیں امن میں رکھا ہے، اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ فضیلت ہمیں بھی بخشی ہے۔ تو اس حوالے سے تو اللہ پاک نے نہ صرف قریش کو یہ حکم دیا ہے بلکہ ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ اس کی شکر کے طور پہ ہم اس رب کی عبادت کریں جس نے ہمیں ان فضیلتوں سے نوازا ہے، اور یہی حق ہے، اس عبادت کا حق صرف اس رب کا ہی ہے کہ ہم اسی کو عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہاں پہ سورہ قریش کی جو ہے وہ ریفلیکشنز جو ہے وہ ختم ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ میں ایک حدیث کوٹ کرتی چلتی ہوں کہ آپ سے فرمایا کہ قریشیوں، تمہیں تو اللہ یوں راحت و آرام پہنچایا ہے کہ تمہیں گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پلاتے ہیں، تمہیں بد امنی کہ جہاں پہ شعلے جو ہے وہ بھڑک رہے تھے، چاروں طرف جو ہے جہلیت کا دور اور بد امنی تھی، اللہ پاک نے جو ہے وہ قریشیوں کو امان بخشا اور انہیں جو ہے سکون کی نیند بخشی۔ جب مصیبت ہے تم پر تو اپنے پروردگار کی توحید سے مطلب منہ مت پھیرو، اپنے پروردگار کے سوا کسی اور کے آگے سر نہ جھکاؤ، تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کی توفیق دے، اور اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں پہ سورہ قریش کی ریفلیکشنز ختم ہوتی ہیں، انشاءاللہ کل ہم تفسیر کا سیشن دوبارہ دوسری سورہ کو دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔